بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو، یقیناً قیامت کے احوال اور اس کے شدائد بڑے ہی ہولناک ہوں گے اور ایک وہ حادثے عظیم ہوگا۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ جس دن تم اس کو دیکھو گے کہ دہشت کے مارے ہر مادہ اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی، اور آپ لوگوں کو نشے بازوں کی طرح مدہوش دیکھیں گے۔ مدہوشی کسی نشے سے نہ ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی ایسا شدید ہوگا۔ یہاں سے سورہ حج شروع ہو رہی ہے۔ اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ اس کی کچھ آیتیں مکی ہیں اور کچھ آیتیں مدنی ہیں، اور اس میں چونکہ حج کا اور مناسک حج کا تذکرہ آیا ہے، اس لیے اس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ حج ہے۔ ساری انسانیت سے خطاب کیا جا رہا ہے اس میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ اے لوگو، ساری دنیا کے انسانوں، اپنے رب سے ڈرو، وہ جو تم کو پیدا کیا ہے، وہ جو تمہاری پرورش کرتا ہے، وہ جو تمہاری ہر ضرورت کی تکمیل کرتا ہے، اس رب سے ڈرو۔ ان زلزلہ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا جو چھٹکا ہوگا، جو زلزلہ ہوگا، وہ بہت بڑی چیز ہوگی۔ یہ کوئی معمولی بات اس کو مت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں اپنے بندوں کو کہ اللہ کے غضب سے ڈرو کہ اس وقت کیا حال ہوگا، دہشت کے مارے، خوف کے مارے کیسے جو ہے کیفیت ہوگی، کیسی نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ سب بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے، اور ایک زبردست جھٹکا پڑے گا، زلزلہ آئے گا۔ زلزلہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں، کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے زلزلے آتے ہیں تو کیسی قیامت صغریٰ کا عالم ہوتا ہے، لوگ بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ اس وقت ساری دنیا، ساری کائنات میں زلزلہ آئے گا، اور وہ جو ہے اس کے بعد دنیا فنا ہو جائے گی۔ تو اس سے پہلے جو کیفیت ہوگی اس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ کیسی کیفیت ہوگی، کیسے جو ہے خوف کا عالم ہوگا، کیسی وحشت کا عالم ہوگا، دہشت طاری ہو جائے گی۔ کئی ایک صورتوں میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج جو زمین تمہیں یہ نظر آ رہی ہے بالکل خاموش کھڑی ہوئی اور بالکل مضبوطی کے ساتھ تم کو تھامے ہوئے ہے، تم اپنے گھر بنا کر، مسکن بنا کر اس پہ رہ رہے ہو، اطمینان کے ساتھ چل پھر رہے ہو، لیکن اس دن ایسا نہیں ہوگا۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ۔ سورہ واقعہ میں اس کا شروع آیتوں میں تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ واقع ہو جائے گی قیامت، اور اس کے واقع ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ خافضۃ رافعہ کہا اس کے بعد پھر، یعنی وہ جو ہے بلند کرے گی اور پست کرے گی، کچھ لوگوں کو بلند اور کچھ لوگوں کو پست کرے گی۔ کن کو بلند کرے گی؟ جو دنیا میں پست رہے تھے، اللہ سے ڈر کر رہے تھے، ان کو بلند کرے گی، اور جو دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے تھے، تکبر کیے تھے، ان کو وہاں پر پست کر دیا جائے گا۔ خافضۃ رافعہ۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا کہا، یعنی زمین برابر کر دی جائے گی اور پہاڑ توڑ دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یعنی آج جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ اور زمین بچھی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ کچھ بھی نہیں رہے گی۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا، اور وہ ایسے اڑتے ہوئے پھریں گے جیسے پراگندہ غبار۔ آج جو کچرا کوڑا جو اڑتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو، بالکل اسی طریقے سے زمین اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ کر دیں گے۔ اذا دکت الارض دکن دکا کہا سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ، زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، اور پھر سورہ زلزال میں بھی اس کا جو ہے تذکرہ آیا ہے زلزلے کا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها
یعنی جب زمین لرز جائے گی، تھر تھرا جائے گی، اور پھر زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے اس خزانے اور انسان جو مردے جو بھی ہیں سب کو باہر نکال کر، اپنے بوجھ کو باہر نکال کر پھینک دے گی، اس وقت انسان پریشان ہو کر پھرے گا اور پوچھے گا کہ یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ سب کیوں اگل رہی ہے؟ اللہ کے حکم سے اگلے گی اس دن۔ تو اس دن کی جو کیفیت ہوگی اس کو کئی ایک صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے تاکہ لوگ قیامت کے آنے سے پہلے ڈر جائیں، خوفزدہ ہو جائیں۔ اذا الشمس کوورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُعِّرَتْ کہا اللہ تعالیٰ نے، یعنی آج جو سورج جو نظر آ رہا ہے آپ کو، وہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، اور جو ستارے ہیں اس کو جو ہے وہ مانند پڑ جائیں گے اور جھڑ جائیں گے، ان کی روشنی کھینچ لی جائے گی۔ اور وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کہا ایک مقام پر، یعنی جو سمندر ہے وہ بھڑکائے جائیں گے، وہ پانی نہیں بلکہ آگ بن جائیں گے۔ اور ایک مقام پر وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ کہا، یعنی سمندروں کو باہر لا دیا جائے گا، ابل کر باہر نکل کر آ جائیں گے۔ ایسی کیفیت اور افراتفری کا عالم ہوگا، وہ قیامت ہوگی۔ اس وقت ایک زوردار جھٹکا پڑے گا، زلزلہ آئے گا اور سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ اس کے آنے سے پہلے خبردار ہو جاؤ، یہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ وقت آنے والا ہے، یقیناً وہ وقت آنے والا ہے، اور اللہ کے غضب سے ڈرو اور اپنے آپ کو سدھار لو اور سنبھال لو اور اپنی اصلاح کر لو اس کے آنے سے پہلے۔ وہ بہت بڑا حادثہ ہوگا، اتنا بڑا حادثہ کہ لوگ جب وہ دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، یعنی جو دودھ پلانے والی مائیں ہوں گی اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے دودھ پیتا ہوا، جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ جب دودھ پیتا ہے تو ماں کبھی بھی نہیں ہٹتی وہاں سے، لیکن اس وقت وہ ہٹ جائے گی بچے کو چھوڑ کر۔ وَتَدْعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، حمل ساقط ہو جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور لوگوں کو دیکھیں گے کہ بالکل نشاور لوگوں کی طرح، نشہ بازوں کی طرح، یعنی ایسا دکھے گا کہ پی کر جو ہے بہک رہے ہیں اور ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں، بالکل اسی طریقے سے وہ لوگ پھر رہے ہوں گے لوگ۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، یہ مدہوشی نہیں ہوگی بلکہ جو ہے اس وقت کی کیفیت ہوگی جو پریشانی کے عالم میں انسان گھومتا ہے ادھر سے ادھر، تو ایسا دکھتا ہے کہ مدہوش ہے، یہ کیفیت ہوگی۔ اس کیفیت کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ دو آیتیں جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفر میں تھے اور آپ سفر کر رہے تھے۔ فوراً جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو آپ بآواز بلند اس کو تلاوت کرنے لگے۔ جیسے ہی آپ تلاوت شروع کی، صحابہ کرام جو آپ کے رفقائے سفر تھے فوراً آپ کے قریب آ گئے کہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم کو پتہ ہے کہ ان آیتوں میں جو زلزلے کا تذکرہ آیا ہے، جو قیامت کے زلزلے کا تذکرہ آیا ہے، وہ کب واقع ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور آپ زیادہ جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ تم اپنی ذریت میں سے جہنم کا حصہ نکال لو۔ تو آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ یا اللہ کتنا حصہ اور کہاں سے نکالوں میں؟ تو فرمایا جائے گا کہ 1000 میں سے 999 تمہاری ذریت میں سے نکال لو، یعنی آدم علیہ السلام ہی کی ذریت ہے ساری دنیا میں جو انسان پیدا ہوئے ہیں اور آج تک ہیں اور قیامت تک رہیں گے، وہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ان میں سے 1000 میں سے 999 کو نکالنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اندازہ لگائیے آپ کہ 0.1% جنتی ہوں گے، یعنی آپ اگر اندازہ لگائیں تو دوزخی جو ہوں گے اس کے مقابلے میں جنتی 0.1% ہوں گے، 1% بھی نہیں۔ یعنی اسی حساب سے آج دنیا میں بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوگ کتنے بے فکر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، کتنی نافرمانیوں پر نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہمیشہ یہی جو ہے ریشو رہتا ہے دنیا میں بھی۔ خلیل من عبادی الشکور کہا اللہ تعالیٰ نے، کتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں بتائیے۔ ہمیشہ ہر وقت میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اتنے ہی رہتے ہیں عام طور پہ، تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اسی حساب سے ان کو جنت میں ڈالیں گے۔ یہ نہیں کہ جو چاہے دنیا میں کر لو اس کے بعد وہاں پر جا کر بھی جنت مل جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ 1000 میں سے 999 اپنے ذریت میں سے نکال لو، تو اس وقت یہ کیفیت طاری ہو جائے گی کہ حمل والی اپنی حمل گرا دیں گی اور دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گی، لوگ ادھر ادھر دہشت کے مارے پھر رہے ہوں گے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے یہ سن کر اور فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر ایسا ہوگا تو پھر ہمیں نجات کیسے ملے گی؟ کون نجات پائے گا اس میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکر مت کرو،
یہ جو ہوں گے تم اس میں سے جو ہے ایک ہوگے، یعنی وہ 1000 جہنم میں جائیں گے تو ایک تمہارے میں سے ہوگا، یعنی اتنی ہوگی امت محمدیہ کی تعداد، بہت کم ہوگی جہنم میں جانے والی۔ اور پھر ایک حدیث جس کو حضرت سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کو روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس میں جو ہے جو جہنم میں جانے والے جو لوگ ہوں گے اس میں بڑی تعداد میں جو لوگ ہوں گے وہ یاجوج ماجوج ہوں گے، اور ابلیس اور اس کی ذریت کے لوگ ہوں گے، اور امت محمدیہ سے پہلے مر جانے والے جو لوگ ہوں گے وہ ہوں گے، یعنی غالب اور اکثریت ان لوگوں کی ہوگی، اور امت محمدیہ کے لوگوں کی جو ہے اکثریت نہیں ہوگی بلکہ بہت کم ہوں گے۔ یہ سن کر صحابہ کرام بہت خوش ہوئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے، جو جنتیوں کی جو صفیں بنیں گی اس میں سے یہ ہوگا کہ 1/4 تم ہوں گے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ 1/3 تم ہوں گے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ آدھے ہوں گے تم جنتیوں میں سے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اور ان کی برکت کی وجہ سے جو ہے امت محمدیہ کی افراد کو زیادہ داخلہ ملے گا جنت میں، لیکن اس کے لیے ابھی سے تیار ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے، ابھی سے جو ہے اس کی فکر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ قیامت کے تعلق سے جو بار بار اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی جو ہے وقت ہے، ابھی مہلت ہے، مہلت سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو جو ہے سنوار لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو دلیل علمی کے بغیر اللہ تعالیٰ کے الہ واحد ہونے کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور شیطان سرکش کی اتباع کرتے ہیں۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یذلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، اللہ کے پاس یہ بات طے شدہ ہے کہ جو کوئی شیطان کو دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر دیتا ہے اور اسے دہکتی ہوئی آگ والے عذاب کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ آیت کے شان نزول کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ نضر بن حارث ایک بدبخت تھا جو دشمن اسلام تھا، اور جو ہے اللہ کا دشمن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیاری نہیں تھا اور اپنی من مانی باتیں بکتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ یہ موت کے بعد کوئی زندگی ہونے والی نہیں ہے، قرآن کو کہتا تھا کہ یہ افسانے ہیں، پچھلے یہ فسانے ہیں اور یہ کہانیاں ہیں پچھلے لوگوں کی، اور کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی قدرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے جو ہے نام کو صفت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اس کے بارے میں آیت آئی تھی، لیکن یہ تو جو ہے پیغام تھا ایک خاص طور پر، اور یہ جو ہے قرآن سارے کا سارا پیغام عام بھی ہے، سب کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں بات یہ نہیں کہ کسی ایک کے لیے کوئی بات آ گئی تو پھر دوسروں کے لیے کچھ بھی نہیں، ایسا نہیں، بلکہ جو ہے یہ ایک پیغام عام ہے جو سارے انسانوں کے لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ اس میں بہت سے بدبخت ایسے ہیں جو بغیر کسی دلیل کے شیطان کی پیروی کرتے ہیں، یعنی تمہارے پاس کچھ دلیل نہیں ہے لیکن اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ شیطانی کام ہوتا ہے، شیطان کے لیے تو یہ طے کیا جا چکا ہے، یہ لکھا جا چکا ہے کہ وہ جو ہے بہکائے گا لوگوں کو اور گمراہ کرے گا اور راہ راست سے جو ہے لے کر چلے جائے گا، اور یعنی ان کو جو ہے جہنم کا حقدار بنائے گا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہا سورہ فاطر پارہ 22 میں، یعنی شیطان تو تمہارا دشمن ہے اور اس کو دشمن ہی سمجھو، کیونکہ وہ اور اس کے گروہ کے لوگ تم کو لے جا کر جہنم میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اور اس طریقے سے کئی ایک جو ہے شیطان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ جو ہے خبردار کیے ہیں۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منکم انی اخاف اللہ رب العالمین، سورہ حشر میں پارہ 28 میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ اس کی مثال تو ایسی ہے شیطان کی کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب وہ کفر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو تجھ سے بری ہوں، میں تو تجھ سے بیزار ہوں، میں نے تجھ کو یہ نہیں کہا تھا، اور میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اس طریقے سے کئی ایک مقامات پر سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جو ہے متنبع کیا ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا میں نے تم سے معاہدہ نہیں کیا تھا، عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرنا، شیطان کی پوجا نہیں کرنا؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وعنیبدونی ھذا صراط مستقیم، اور تم میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بار بار متنبع کرتے ہیں بندوں کو کہ وہ بچ جائیں، وہ سنبھل جائیں اور شیطان کے راستے سے ہٹ جائیں۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ لوگ جہنم میں جائیں، زیادہ سے زیادہ جہنم والے بن جائیں، اور اس کی یہ فکر ہے اور اس کے لیے یہ بات لکھی جا چکی ہے
اور طے کی جا چکی ہے کہ وہ یہی کام کرے گا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے کام کرے گا۔ تو جو بھی بغیر دلیل کے کسی بات کو سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں وہ شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ کوئی کام بھی کرنے سے پہلے اس کی دلیل طلب کرنا چاہیے۔ ہاتھو برہانکم کہا اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر، یعنی کسی بھی کام کے لیے خاص طور پر جو دین کا کام ہے، دین کی بات ہے، اس کے لیے بغیر دلیل کے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ دلیل پوچھنا قرآن اور سنت دلیل ہے، صحابہ کرام کی زندگیاں دلیل ہے، اس کو جو ہے دیکھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ شیطان کی پیروی ہو جائے گی اور شیطان کی جو اتباع کرے گا وہ جہنم رسید ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔